السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم 4th کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 4 تاریخ، جس کا سبق نمبر 1 انسانی تہذیب کا آغاز پڑھیں گے۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، تاریخ وہ علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا تصدیق شدہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ معاشروں میں، گروہوں میں اور خاندانوں میں تقسیم تھے اور اپنی بنیادی ضرورتوں جیسے خوراک اور لباس کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور جانوروں کی کھال سے لباس تیار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتے گئے اور نئی چیزوں کا وجود عمل میں آتا گیا۔ یوں انسان کے بدلتے طرز زندگی سے انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ تاریخ ماضی کی قوموں کے حالات و واقعات کے نتائج اور ان کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے کہ کیسے پہلے لوگ اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شکار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے اور پتھروں کو تراش کر نوکیلے اور کارآمد آلات اور ہتھیار بناتے تھے۔ اس کے بعد انسان نے مختلف دھاتیں ڈھونڈ لی، پہلے پیتل اور تانبے سے، پھر لوہے سے مختلف اوزار بنانے شروع کر دیے اور اس کے بعد کاشتکاری کا ہنر متعارف ہوا۔ انسانی تہذیبوں میں ہمیں کئی تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبیں دنیا کی اولین تہذیبیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان تہذیبوں کے بارے میں۔ صفحہ نمبر 43۔ تاریخ سے مراد وہ منظم علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا سلسلہ وار تصدیق شدہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ تاریخ ماضی کی قوموں کے حالات و واقعات کے نتائج اور ان کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر کے مستقبل کے لیے ایک فکر تخلیق کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے انسان معاشروں میں، گروہوں، قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم تھے۔ شکار کرتے، مچھلیاں پکڑتے اور دوسرے طریقوں سے خوراک اکٹھی کرتے تھے۔ جانوروں کی کھال سے لباس تیار کرتے، پتھروں کو تراش کر نوکیلے اور کارآمد آلات اور ہتھیار بناتے تھے۔ پھر کاشتکاری کا ہنر متعارف ہوا، سوت کا تنے اور بننے کا عمل شروع ہوا۔ مٹی کے برتن بنانے کا دور بھی آیا۔ جانوروں سے کام لینے کا سلسلہ آغاز میں آیا۔ اس کے بعد انسان نے مختلف دھاتیں ڈھونڈ لی، پہلے پیتل اور تانبے سے اور پھر لوہے سے مختلف اوزار بنانے شروع کر دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، نئی چیزیں ایجاد کی اور اپنی زندگی کو سہل اور محفوظ بنا لیا۔ یوں انسان کے بدلتے طرز زندگی سے انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ تہذیب لفظ کا تعلق لاطینی زبان کے لفظ یہاں سے ہے، جن کے معنی شہر ہیں۔ تہذیب سے مراد انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہے۔ آئیے انسان کی ابتدائی تہذیبوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹاپک: ابتدائی تہذیبیں۔ انسانی تہذیبوں میں ہمیں کئی تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے۔ مغربی مورخین کے مطابق مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبیں دنیا کی اولین تہذیبیں ہیں۔ ٹاپک: میسوپوٹیمیا کی تہذیب۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب اولین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس کا آغاز 3500 قبل مسیح میں ہوا۔ اس خطے کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب دریاؤں کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان پروان چڑھی ہے، اس لیے اسے میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ خطہ موجودہ عراق، شام اور ترکی پر مشتمل تھا۔ میسوپوٹیمیا کا دارالحکومت بابل دنیا کا قدیم ترین شہر تھا۔ بابل موجودہ بغداد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب سے دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ یہ خطہ سمیری، آشوریا اور بابلی تہذیبوں کا گھر تھا۔ یہاں بڑے بڑے شہر تعمیر کیے گئے۔ پوٹیمیا تہذیب کے لوگوں کے بہت سے دیوتا تھے۔ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کی تصاویر اور مجسمے بناتے تھے۔ شہروں کے وسط میں بڑے بڑے ہیکل تعمیر کیے جاتے تھے، جن کی بلندی تقریباً 150 فٹ ہوتی تھی۔
ان کی چاروں اطراف سیدھی اور سیڑھی نما ہوتی تھی۔ میسوپوٹیمیا میں باقاعدہ نظام حکومت قائم تھا اور بہت سے قوانین بنائے گئے تھے۔ یہاں کے لوگ کاشتکاری کرتے تھے، جانور پالتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ اس خطے نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا، ابتدائی ریاضی، فلسفے اور سائنسی علوم کے اصول بھی متعارف کروائے۔ پہیے کی ایجاد، بادبانی کشتی اور کئی فلکیاتی دریافتوں کا صحرا بھی تہذیب میسوپوٹیمیا کے سر ہے۔ میسوپوٹیمیا ایک وسیع سلطنت تھی اور بہت سی خود مختار ریاستوں پر مشتمل تھی۔ ان ریاستوں کے حکمران آپس میں جنگیں لڑتے تھے۔ پہلے ایرانیوں پھر یونانیوں نے میسوپوٹیمیا پر قبضہ کر لیا۔ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں یہ علاقہ فتح کیا۔ سکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک اس علاقے پر راج کیا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا۔ اوپر دیے گئے کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ بابل شہر کا ذکر 3 مذہبی کتابوں قرآن مجید، انجیل اور تورات میں ملتا ہے۔ بابل میں حمورابی کی بادشاہت میں شہریت کے ابتدائی قوانین بنائے گئے جو کہ آج بھی کالے پتھر پر کندہ شدہ ملتے ہیں۔ دوسرا کالم کیا آپ جانتے ہیں؟ دنیا کا قدیم ترین اور اولین رسم الخط کیونیفارم میسوپوٹیمیا میں رائج تھا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، مصری تہذیب، جو کہ صفحہ نمبر 44 یعنی 44 پر موجود ہے۔ مصری تہذیب کو بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی ہے۔ اس دور میں لوگوں نے دریائے نیل کے گرد جمع ہو کر کاشتکاری شروع کر دی تھی۔ یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اس تہذیب کا آغاز ہوا۔ چونکہ مصر خشک سرزمین تھی، یہاں بارش کم ہوتی تھی، تو آبی وسائل کی تلاش میں انسان دریائے نیل کے قریب آباد ہوئے۔ لوگ دریا کا پانی پیتے، فصلوں کو سیراب کرتے اور دریا سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ بہت عرصہ پہلے دریائے نیل میں ہر سال جون اور ستمبر کے مہینوں میں سیلاب آتا تھا، جو اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے دریا کے ارد گرد میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ گندم اور جو یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ یہاں لوگ مٹی اور تنکوں سے بنائی گئی اینٹوں کے گھر بناتے تھے۔ یہاں کے گھر 2 سے 3 منزلہ ہوتے تھے۔ مصر کے لوگوں مردوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ دفنا دیتے تھے یا اہم شخصیات کی لاشوں کو مختلف مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جنہیں خنوط شدہ لاشیں کہا جاتا تھا۔ ان ممیوں کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے مقبرے اور اہرام بنائے گئے تھے۔ ان اہراموں کو فرعونوں کی تصاویر اور دیوتاؤں کے مجسموں سے سجایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تہذیبیں بھی زوال پذیر ہو گئی۔ ان کے زوال کی بڑی وجوہات یہ تھی: اس تہذیب پر دوسری طاقتوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایک صحرا ہونے کی وجہ سے مصری علاقوں کے گرد کوئی 4 دیواری، پہاڑ، رکاوٹیں نہ تھی جو دوسری طاقتوں کے حملہ آور ہونے اور قابض ہونے کا باعث بنی۔ یہاں اکثر خانہ جنگی ہوتی رہتی تھی۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کی سطح کم ہو گئی تھی۔ قحط سالی اور پانی کی کمی سے لوگ بھوکوں مرنے لگے تھے۔ تھینک یو اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔